مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اے کریم پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اس فاتح خوانی کا ثواب، اس مجلس اور ذکر کا ثواب بانیان مجلس کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ میرا اللہ ان مرحومین کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ بانیان کے گھروں میں میرا اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ خدایا بانیان کے حوائج پورے فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے حاضرین مومنین تشریف فرمائیں تشریف لا رہے ہیں، میرا اللہ سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ کریم آل خالق آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے مومنین تنگ دست ہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ جو جوان بے روزگار ہیں کاروبار نوکری نہیں ہے باعزت روزگار عطا فرما۔ کریم اللہ دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ کریم پروردگار جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ کریم آل خالق بحق محمد و آل محمد امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت حجت کے حامیان و ناصران نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما۔ میرا اللہ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین
واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات مومنین کرام، ایک چھوٹا سا آیت مجیدہ کا حصہ ہے جو تلاوت کیا ہے، اور یہ آیت آپ سب کو یاد بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تحقیق اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ایک مقام پر پھر فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ بندہ قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا، خسارے میں ہوگا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا۔ سامعین گرامی، دین کیا ہے؟ بشر کے لیے ایک دستور حیات، انسان کے لیے ایک زندگی گزارنے کا نصب العین۔ دین اسلام وہ چیز ہے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت میں صلاح اور فلاح کا ضامن ہے۔ دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت وہ دین ہے، دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کے لیے یہ دین بنایا ہے کہ ہم اس دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور دوستو، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ لہٰذا پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں پر سب سے زیادہ جو زور دیا وہ دین شناسی پر زور دیا، دین سیکھنے پر زور دیا، دین سمجھنے پر زور دیا۔ دوستو، ہم دو باتوں میں فرق نہیں کرتے، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ توجہ کیجئے گا، دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ آج ایک غیر مسلم کو، کسی ہندو کو کلمہ آپ پڑھا لیتے ہیں، اور جب وہ کلمہ پڑھ لے گا دین اسلام میں داخل ہو جائے گا، وہ دیندار ہو جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو دیندار ہی کہتے ہیں کہ فلانا دیندار ہو گیا ہے۔ شرفاء، آپ سے میرا سوال ہے کہ جو کافر آج کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہے، کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ نہیں۔ آپ کا جواب ٹھیک ہے، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے سے بندہ مشرک نہیں رہتا، جہالت دور نہیں ہوتی کلمہ پڑھنے سے۔ جہالت دور ہونا ہوتی تو پھر کوئی بھی کلمہ کو جاہل نہ ہوتا۔ مختلف شعبہ حیات سے وابستہ افراد بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے دنیا کا کوئی علم و ہنر ایسا ہے جو بغیر پڑھے سیکھے آ جائے؟ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، اسکول ٹیچر بنتے ہیں، مختلف زندگی کے جو شعبے ہیں، کوئی علم و ہنر دنیا میں بغیر سیکھے پڑھے نہیں آتا۔ تو جب دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا تو پھر دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی دینہ الا من یحب۔ پانچویں امام کا ارشاد ہے اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ دشمنوں کو دین نہیں دیتا۔ اور جب اللہ نے دین دیا، دیندار بنایا، تو اب ہماری ذمہ داری پیغمبر اور آل پیغمبر نے دین سیکھنے کی بھی بتائی۔ پانچویں امام کا ارشاد ہے تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ شریعت کا حلال اور حرام سیکھو، ورنہ تم بدو کے بدو رہ جاؤ گے، تم غیر مہذب رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا ماننے والا مہذب ہوتا ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ سارے جعفری تشریف فرماؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ذرا سنیے گا حدیث، آقا نے فرمایا انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں میں پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں، کوڑے، تاکہ وہ دین سیکھیں، مار کے ان کو دین سکھایا جائے۔ امام فرماتے ہیں میں یہ بات پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اف لکل مسلم، افسوس ہے ہر اس مسلمان پر جو ہفتے میں ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ یہ رسول اللہ فرما رہے۔ تو سامعین گرامی، اللہ نے ہمارے لیے دین بنایا، ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، لیکن دین سیکھنے کا مرحلہ پہلے فہم دین ہوگا تو پھر دین پر عمل بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز سے۔ اچھا، آپ گھبرا تو نہیں رہے نا انشاءاللہ؟ جنہوں نے گھبرانا ہوتا ہے نا علماء کی مجلس میں، وہ خیر سے آتے ہی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند۔ جب ہم بات دین کی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر دین تین چیزوں کا مجموعے کا نام ہے۔ ایک اصول دین جسے ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں، دوسری چیز فروع دین جنہیں ہم احکام شریعت کہتے ہیں، اور تیسری چیز اخلاقیات جس میں پیغمبر اکرم کی سیرت اور آل رسول کی سیرت شامل ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے سارے شرفاء آپ سے کہ ہم نے عقیدہ اور فروع دین اور اخلاقیات ان کے سیکھنے میں ہم نے کتنی کوشش کی ہے؟ سب سے پہلے اسی عقیدے پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ توجہ بھئی دوستو، بات یہ ہے کہ قرآن ہم نے نہیں پڑھا۔ کتنے لوگ ہیں میرے مجمع میں، ایک سوال پیش کرنے لگا ہوں صرف تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے۔ یار پہلے آواز ٹھیک تھی، اب یہ گونج زیادہ ہو گئی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرأت اور تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے زندگی میں کم از کم ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے قرآن پاک کی کسی ایک تفسیر کا مطالعہ کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے جواب ندارت۔ تفسیر ہم میں سے کسی نے نہیں پڑھی، ترجمہ ہم میں سے کسی نے نہیں پڑھا، قرأت و تجوید کے ساتھ بھی ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آ جا کے ایک سوال رہ گیا کہ سادہ سا جو ہم جو سیکھا وہ قرآن، وہ بھی کتنے لوگ پڑھتے ہیں باقاعدگی سے، ہر روز پڑھتے ہیں؟
میں اب اس کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتا، جبکہ چھٹے امام کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو ہمارا شیعہ ہے نا اس کو چاہیے کہ کم از کم 50 آیات کی تلاوت ہر روز کرے۔ کتنی آیتیں؟ کم از کم 50 آیات کی تلاوت ہر روز کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آقا کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن۔ اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملک کے حالات حکمرانوں نے کر دیے ہیں، خدا ان کا بیڑا غرق کرے، خدا انہیں نیست و نابود کرے، جہنم سے پہلے اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے۔ ہاں حالات تو ہیں ایسے، لیکن کچھ بے برکتی ہماری طرف سے بھی ہے، کچھ بدبختی کا ہم خود موجب ہیں۔ ہم خود، ہمارے جو بزرگان تھے، یقین کیجئے ایک فرد کمانے والا ہوتا تھا نہ تو ٹبر بندوں کا کھانے والا ہوتا تھا۔ اچھا اطمینان بھی تھا، سکون بھی تھا، نفسی کا عالم بھی نہیں تھا۔ ہاں جی، آج پورا ٹبر کا ٹبر کما رہا ہے، بیوی بھی نوکری کرتی ہے، شوہر بھی نوکری کرتا ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، حل میں مزید پوری نہیں پڑ۔ اس کا نا ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان رات کو نیند پوری کر کے نصف شب کے بعد جس وقت اٹھتے تھے نا، آج ہم اس وقت سوتے ہیں اور ہماری نسل اس وقت سوتی ہے۔ اس زمانے میں خیر سے یہ لعنت انٹرنیٹ والی نہیں تھی، پتہ نہیں لعنت اس کو نہیں کہنا چاہیے، ہر چیز کا استعمال مثبت منفی وہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا جی، اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں یا منفی استعمال کرتے ہیں وہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن بہرحال ہماری نسل جو ہے اب جو یقین کیجیے آدھی رات کو اٹھتے تھے ہمارے بزرگان، میں نے اپنے والد دادا کی زندگی میں تہجد قضا ہوتے نہیں دیکھی، لیکن آج ہمارے حالات عجیب ہیں۔ صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا تھا، گھروں کو منور کرتے تھے، آج یہ چیزیں نا جو برکت کا اسباب ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو عرض بات لمبی ہو جائے گی، موضوع میرا کچھ اور ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن ہم نے نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ، پڑھا ہے؟ اس مجمع میں شاید تھوڑے سے افراد ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہے۔ اچھا، قرآن ہم نے نہیں پڑھا۔ حدیث، جتنا حدیث کا ذخیرہ، سنیے گا یہ بات بڑی اہم ہے، جتنا حدیث کا ذخیرہ قوم شیعہ کے پاس ہے، دنیا میں کسی مسلمان مکاتب فکر میں سے کسی مکتبہ فکر کے پاس اتنا حدیث کا ذخیرہ نہیں۔ الحمدللہ ہم اہل تشیع کے پاس حدیث کا سب سے زیادہ خزانہ اور ذخیرہ موجود ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، باقی کسی مسلمان کے پاس اتنا حدیث کا ذخیرہ نہیں جتنا شیعوں کے پاس ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک محمد کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں، ہم 14 کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ حدیث کے تدوین حدیث کے دور گزرے ہیں۔ برادران کے اگرچہ وہ سیاہ ستہ جسے کہتے ہیں نا، صحیح حدیث کی 6 کتابیں، محققین جانتے ہیں ان میں جو تکراری احادیث ہوتی ہیں نا، ان کو اگر نکال دیا جائے نا، ان کی ساری حدیث کا مجموعہ ہماری کافی شریف جتنا بھی نہیں بنتا۔ اگلا سوال یہ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کوئی نہیں۔ قرآن ہم نے نہیں پڑھا، حدیث ہم نے نہیں پڑھی۔ نہج البلاغہ کتنے لوگوں نے مطالعہ کیا؟ کوئی نہیں۔ اچھا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تشیع کے عقائد کیا ہیں؟ ہمارے الحمدللہ عقائد پر ہزاروں کتابیں، عقائد امامیہ کے نام سے، عقائد شیعہ کے نام سے، جی
اعتقادات امامیہ کے نام سے ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، اردو زبان میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، مختصر کتابیں بھی ہیں اور مفصل کتابیں بھی ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اعتقادات ہمارے کیا ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پراپر کوئی ایک کتاب عقیدے پر پڑھی ہو، چھوٹی بڑی؟ کوئی نہیں۔ قرآن ہم نے نہیں پڑھا، حدیث ہم نے نہیں پڑھی، نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں ہے، اور کوئی عقیدے پر کتاب بھی نہیں پڑھی۔ تو پھر ہم جو عقیدہ اس وقت ہم لیے پھرتے ہیں، اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ ہم جو عقیدہ بنائے پھرتے ہیں، اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے جو اپنی جمع تفریق کی ہے نا، تو 4-5 چیزیں ہیں جو معاشرے میں عقیدے کی بنیاد۔ بات سمجھ آ رہی ہے ساروں کو؟ پہلی جو ہمارے معاشرے میں عقیدے کی بنیاد ہے نا، وہ ہے ماں باپ، وہ ہے اپنا گھر۔ جو ماں باپ کا عقیدہ ہوتا ہے، غالباً دنیا میں اولاد کا عقیدہ وہی ہوتا ہے۔ آج ایک ہندو اس لیے ہندو نہیں کہ اس نے کوئی ہندوازم کو پڑھا ہے، آج کوئی یہودی اس لیے یہودی نہیں کہ اس نے کوئی یہودیت کو پڑھا ہے، آج ایک شیعہ اس لیے شیعہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی باقاعدہ تشیع کا مطالعہ کیا اور شیعہ کے اصول فروع پڑھے ہیں، آج کوئی سنی اس لیے سنی نہیں ہے کہ اس نے اپنے مذہب کو پڑھا ہے، یا آج کوئی دیوبندی اس لیے دیوبندی نہیں بنا کہ اس نے کوئی باقاعدہ اپنے اعتقادات کو پڑھا نہیں۔ جو جس گھر میں پیدا ہوا اسی رنگ میں رنگ جائے۔ ہم جو شیعہ ہیں، ہم کیوں شیعہ؟ ہم نے کوئی تحقیق سے شیعہ ہوئے ہیں؟ بس شیعہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے تو شیعہ۔ ایک سنی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا سنی ہے، ایک یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا وہ یہودی ہے، ایک سکھ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا وہ سکھ اور ہندو۔ بولو میرا ساتھ تو دو یار۔ ایسا ہی ہے نا، جو جس گھر میں پیدا ہوا اس نے وہی ماں باپ والا عقیدہ اختیار کر لیا۔ تو ایک تو بنیاد خود ماں باپ ہیں، جو ماں باپ کا عقیدہ وہی اولاد کا عقیدہ۔ دوسری بنیاد کیا ہوتی معاشرے میں؟ استاد۔ ایسے بھی نمونے مثالیں معاشرے میں موجود ہیں کہ ماں باپ کا تو عقیدہ کوئی اور تھا، لیکن کوئی استاد ایسا ملا کہ اس استاد نے اپنے اس شاگرد کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیا۔ سنیے ذرا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ماں باپ سنی تھے، استاد شیعہ مل گیا، شاگرد کو شیعہ کر لیا۔ ماں باپ سکھ تھے، استاد ایسا مل گیا، اس نے بچے کو مسلمان کر لیا۔ ایسی مثالیں بھی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے استاد کا کتنا دخل ہے۔ متوکل عباسی ملعون، خدا لعنت کرے اس پر، اس نے اپنے بیٹوں کا استاد بنایا تھا ابن سکیت کو۔ ابن سکیت شیعہ تھے مولا امیر المومنین کے، اور امام علی نقی علیہ السلام کے شاگردان میں سے تھے، اصحاب میں سے تھے۔ متوکل نے جب وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا صاحب علم و فضل تھا ابن سکیت، جب متوکل نے استاد بنا دیا تو کسی نے کہا متوکل سے، جس کو تو نے اپنے بچوں کا استاد بنایا یہ علی کا شیعہ ہے، یہ علی کا شیعہ ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو ایک دن میں آزماؤں گا۔ عید کا دن تھا، دربار سجا، ہاں جی، وزیروں کی مشیروں کی کرسیاں لگیں، تو متوکل کے بچوں کا امتحان لیا گیا بھرے دربار میں۔ تو بچے بڑے اچھے انہوں نے جوابات دیے، پاس ہو گئے۔ متوکل بڑا خوش ہوا۔ ملعون پوچھتا ابن سکیت سے، ابن سکیت یہ بتا کہ میرے دونوں بیٹے تجھے زیادہ محبوب ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین تجھے زیادہ محبوب ہیں؟ آئے خدا جانتا ہے یہ ہوتا ہے مشکل۔ ہمیں نا مفت میں ولایت مل گئی ہے، اس لیے ہم اب ولایت پہ جھگڑنے لگ گئے۔ ہر بندہ ولایت کا معنی ہی آج انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا معنی کرنا۔ ہمارے جو اسلاف تھے نا، ہمارے بزرگان، انہوں نے جانیں قربان کی۔
جب کہا نا متوکل نے کہ میرے دونوں بیٹے زیادہ محبوب ہیں یا علی کے بیٹے، خدا کی قسم ابن سکیت کا نا پھر خون کھولنے لگ گیا، جوش مارنے لگ گیا کہ اس ملعون کی جرت اتنی بڑھ گئی، اپنے بیٹوں کا مقایسہ کرتا ہے فرزندان رسول کے ساتھ۔ جواب سنی ابن سکیت کا، پھر اس نے وہ جواب دیا، خدا کی قسم قیامت تک وہ جواب محفوظ ہے اور دنیا سلام کرتی رہے گی ابن سکیت کی عظمت کو۔ کہتا ہے متوکل سن، تو خود اور یہ تیرے دونوں بیٹے، تو خود اور تیرے دونوں بیٹے، خدا کی قسم ان سے مجھے مولا علی کے غلام قمبر کے جوتے کی خاک زیادہ عزیز ہے۔ میں مولا کے غلام کے جوتے کی خاک کو بھی تم سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں اور دوست رکھتا ہوں۔ بس کیا کیا متوکل نے حکم دیا اس کو قتل کر دیا جائے، زبان گردن کاٹ دی گئی، پس گردن سے زبان کھینچ لی گئی، تڑپ تڑپ کے جان دے دی سر دربار ابن سکیت نے، لیکن علی اور اولاد علی کی عزت پر حرف نہیں آنے تھے۔ اچھا یہ ابن جو سکیت تھا نا، میں نے عرض کیا نا استاد کا نقش کتنا ہوتا ہے، کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ اب تصور کریں متوکل ملعون کو بنی عباس کا یزید کہا گیا ہے۔ متوکل کا بیٹا منتصر باللہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی فرزند رسول، جو بندہ آپ کی جدہ ماجدہ بنت پیغمبر صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرے، جو بندہ بی بی پاک کو نعوذ باللہ گالی دے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ واجب القتل ہے۔ منتصر کہتا ہے کہ میرے باپ متوکل نے بنت پیغمبر کا نام لے کے بی بی پاک کو، آپ کی جدہ کو گالی دی ہے، میں اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ واجب القتل ہے، لیکن تیرا وہ باپ ہے، تو اس کا بیٹا ہے، بیٹا اگر باپ کو قتل کرے گا تو بیٹے کی زندگی کوتاہ ہو جائے گی، زندگی تھوڑی رہ جائے گی۔ باپ کا قاتل لمبی زندگی نہیں پا سکتا۔ منتصر نے کہا تھا فرزند رسول مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ایک دن بھی زندہ نہ رہوں، لیکن میں اپنے باپ جس نے گستاخی کی ہے نا بنت پیغمبر کی شان میں اپنے باپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور منتصر نے اپنے باپ متوکل کو قتل کیا، اور صرف اس بات پر قتل کیا کہ اس نے بی بی پاک کی شان میں گستاخی کی، اور چند دنوں کے بعد یہ خود بھی قتل ہو گیا تھا۔ یہ سارا کردار ایک استاد کا تھا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ غالباً لوگوں کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو ماں باپ کا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو استاد کا ہم عقیدہ ہو جاتے ہیں، استاد کے عقیدے کو قبول کر لیتے ہیں۔ تیسری ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ بس اوقات دوست بھی دوست کے عقیدے کو بدل دیتا ہے۔ ایسی مثالیں بھی ہیں معاشرے میں۔ ایک دوست ایسا ملا، اس نے اپنا ہم عقیدہ بنا لیا، سنی سے شیعہ ہو گیا، شیعہ سے سنی ہو گیا۔ خیر شیعہ سے سنی تو کوئی بھی نہیں ہوتا، صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ ہوتا بھی نہیں، انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، ہونا چاہیے بھی نہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات۔ توجہ کیجئے گا، دوست بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ چوتھی بھی ایک بنیاد ہے ہمارے معاشرے میں۔ بس اوقات لوگوں کا وہی عقیدہ ہو جاتا ہے جو پیر اور مرشد کا عقیدہ ہوتا ہے۔ جو بابائزم ہے، پیری مریدی جہاں ہے، اس سے پوچھو بھئی تیرا یہ حلیہ اور تیرا یہ عقیدہ اور تیرے یہ طور طریقے کیوں ہیں؟ جی ساڑھے پیران دا حکم ہے، ساڑھے پیران دا یہ انداز ہے نا۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں، کیا قرآن و حدیث میں
کہیں یہ 4-5 چیزیں جو میں نے عرض کیں ان کا ذکر آیا ہے کہ جو ماں باپ کے عقیدہ ہوگا وہی ٹھیک ہوگا، یا استاد کا، یا دوست کا، یا باوے کا، یا مرشد کا؟ بولو، عقیدے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ماں باپ، دوست، استاد، پیر، باوا نہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی۔ ہر مومن کے عقیدے کی بنیاد قرآن ہونا چاہیے یا محمد و آل محمد کا فرمان ہونا چاہیے۔ جو عقیدہ قرآن کے خلاف ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہے، وہ عقیدہ بھی جائے جہنم میں، وہ عقیدے والا بھی جائے جہنم۔ یار ساتھ دو میرا، میں نے غلط کہا؟ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ خود ائمہ کی زندگی میں ائمہ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھ لیا، سوال کر لیا۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھ لیا، فرزند رسول اگر آپ کی تعلیمات میں سے کوئی حدیث ہم تک پہنچے۔ اچھا جو جوان بیٹھے ہو نا، خدا کے لیے میں ایک بات عرض کروں، یہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے نا، خدا کے لیے غلط بات کو پھیلانے میں آپ جو ہے نا وہ شریک جرم نہ بنیں۔ جھوٹی حدیث، بے سر و پا حدیث، غالی طبقہ، نصیری طبقہ، علماء دشمن طبقہ، دین سے دور طبقہ، عمل سے فرار کرنے والا طبقہ، جھوٹی حدیث وہ فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، پھر آگے جو پڑھتا جاتا ہے شیئر کرتا جاتا ہے۔ یہ شیئر کرنا، لائک کرنا بھی گناہ ہے جب تک تمہیں اس حدیث کی تصدیق نہ ہو۔ یہ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے۔ میں کتنی حدیث کا شاہد ہوں، آ جاتے جی فلان جگہ کتابیں بھی نہیں ہیں، فرضی نام ہیں، ایسے گھڑے ہوئے ہیں جی، 5ویں امام نے فرمایا اور 6ٹھے امام نے فرمایا، اور کوئی بات ہی نہیں۔ لہٰذا اس کو آگے پھیلانے میں شریک جرم نہ بنے، یہ غلط ہے۔ بتائیے مجھے، نبی پاک اللہ کی ذات پر، نبی پاک کی ذات پر، بی بی پاک کی ذات پر، 12 اماموں پر روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے روزہ باطل ہو جاتا۔ جھوٹ بولنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک بات امام نے نہیں فرمائی اور آپ روزے کی حالت میں کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، حالانکہ انہوں نے نہیں فرمایا، یہ جھوٹ ہے، روزہ باطل۔ جس طرح جھوٹ بولنا روزہ کرتا ہے نا، اس طرح جھوٹ کو مت پھیلائیں، تصدیق کریں پہلے۔ اچھا عرض کر رہا تھا کہ 6ٹھے امام سے پوچھ لیا کسی نے، فرزند رسول آپ کی کوئی حدیث ہم تک اگر پہنچے تو ہم تصدیق کیسے کریں کہ یہ واقعاً امام نے فرمایا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہماری اس بات کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ لینا، اگر وہ حدیث قرآن کی تائید میں ہو تو ہمارا حکم سمجھ کے قبول کر لینا، اور اگر وہ قرآن کے خلاف ہو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، دیوار پہ دے مارو، ہم اللہ کے قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے۔ پیغمبر اور آل پیغمبر اللہ کے قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے۔ تو ائمہ کی گفتگو، ائمہ کی احادیث کی صداقت کو جانچنے کا معیار بھی خود قرآن ہے۔ قرآن کے خلاف ہو، دیوار پہ دے مارو اس بات۔ تو میرا بھائی، نہ ماں باپ عقیدے کی بنیاد بن سکتے ہیں، نہ استاد، نہ دوست۔ عقیدے کی بنیاد یا قرآن ہو یا محمد و آل محمد کا فرمان۔ تو جو عقیدے کی بنیاد ہونا چاہیے وہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ عقیدے کی بنیاد بس وہ ماں باپ والا عقیدہ لیے پھرتے ہیں جی بس۔ اس لیے عقیدے میں تو تقلید بھی نہیں ہے، عقیدے میں تقلید نہیں ہے۔ عقیدہ تحقیق کی بنیاد پر ہونا چاہیے، علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں تو چلو
کچھ ایک آدھ کتاب تو انسان کو پڑھنی چاہیے۔ سید عبدالعظیم حسنی، یہ معاملہ بڑا حساس ہے دوستو۔ سید عبدالعظیم حسنی آپ نام جانتے ہیں، شاہ عبدالعظیم جنہیں کہتے ہیں، تہران میں رے شہر میں جن کی قبر مبارک۔ میرے سمجھ میں بیٹھے ہیں لوگ جنہوں نے زیارت کی ہے تہران میں۔ یہ سید عبدالعظیم حسنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند ہیں 4 واسطوں سے۔ حسنی سید ہیں، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ ماشاءاللہ۔ ایک صلوات کی زحمت فرمائیں ذرا۔ حسنی سید ہیں، 4 واسطوں سے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن بڑے صاحب جلالت، یعنی معصومین کے بعد رسول اللہ کے گھرانے میں جن ہستیوں کا نام آتا ہے ان میں سید عبدالعظیم ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام، جناب محمد حنفیہ، مولا شہزادہ علی اکبر، اس فہرست میں سید عبدالعظیم۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کے وکیل اور نائب بن کے ایران میں آئے تھے، رے شہر میں۔ شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے روایت ذکر کی جو اب میں پڑھنے لگا ہوں، شیخ صدوق کی روایت۔ یہ سید عبدالعظیم، اور ان کا مقام مرتبہ پتہ ہے کتنا بلند ہے؟ یہ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے تہران میں، اور امام علی نقی علیہ السلام نے سید جلیل کے لیے فرمایا تھا، منظار عبد العظیم برے کا منظار الحسین بکربلا۔ جو رے شہر میں جا کر عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کرے گویا اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جن کی زیارت سے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملے۔ یہ مفاتیح الجنان میں شاہ عبدالعظیم کا زیارت نامہ ہے، ابھی کھول لیں اس زیارت نامے کو۔ امام علی نقی علیہ السلام کی یہی حدیث اس زیارت نامے میں بھی درج ہے کہ جن کی زیارت سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ یہ سید عبدالعظیم امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے سلام کیا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام، مرحباً بک یا ابو القاسم انت ولی حقا۔ اے ابو القاسم مرحبا، خوش آمدید، ہمارا سچا حقیقی شیعہ تو ہے، ہمارا سچا حقیقی دوست تو ہے۔ یہ سید عبدالعظیم بارگاہ امامت میں عرض کرتے ہیں، فرزند رسول، میں اپنا دین اور عقیدہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ میرا دین عقیدہ سن کے اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی اصلاح فرما دیں۔ میں چاہتا ہوں صحیح دین پر مجھے موت آئے اور اسی عقیدے پر میں اٹھایا جاؤں۔ اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون۔ تم جس حال میں جس عقیدے پر زندگی گزار رہے ہوگے اسی حالت پر تمہیں موت آئے گی، جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ سید عبدالعظیم نے اپنا عقیدہ اور دین امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جب وہ سنا تو پھر ان لفظوں کے ساتھ مہر تصدیق ثبت فرمائی، ھذا دینی و دین و آبائی۔ فرمایا اے عبدالعظیم، میرا بھی یہی دین ہے، میرے آبا و اجداد کا بھی یہی دین ہے، اسی دین پر مضبوطی سے قائم رہو، تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ اچھا، اب آپ کی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ وہ عقیدہ دین کیا تھا جو امام کے سامنے پیش کیا، ہمیں بھی تو پتہ چلے؟ بولو۔ تو بھائی تشریف لے آئیں، برادر عزیز عرفان حسین صاحب، حسینی صاحب، حسینی
تو میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا. آغا شفا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی آ چکے ہیں. چلو میں نے کل بھی کافی سما خراشی کی آپ کی. آپ کو نا میں ایک ایڈریس بتا دیتا ہوں، آپ آج وعدہ کریں کہ ہم نا عمل ضرور کریں گے. وہ دین عقیدہ جو سید عبدالعظیم نے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، سارا وہ دین عقیدہ ہے جو تلقین میت میں آپ میت کا کندھا ہلا کے اس کو سناتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ جو تلقین میت میں جس عقیدے کی میت کو تلقین کرتے ہو، یہ تلقین بنی ہی اسی سے عقیدے سے ہے جس پر یہ وہ سارا عقیدہ ہے جو امام علی نقی نے فرمایا کہ میرا اور میرے آباء و اجداد کا یہی دین. آپ شیخ صدوق کی اس روایت کو سامنے رکھ لیں، ادھر تلقین میت کو سامنے رکھ لیں، چند لفظوں کے سوا اختلاف نظر نہیں آئے گا. لیکن ہمارا معاملہ بھی عجیب ہے. ساری زندگی تو کوئی کسی کا کندھا ہلا کے نہ سناتا ہے نہ سمجھاتا ہے. جب مر گیا نا اور پہنچ گیا قبر میں، اب اس کا کندھا ہلا کے کریں اسمع افہم، سن اور سمجھ. خاک سنے اور خاک سمجھے. جب سننے سمجھنے کا زمانہ تھا اس وقت تو نہ کسی نے سنایا نہ سمجھایا. اب جب پہنچ گیا اللہ کی بارگاہ میں، مر گیا، اب کندھا ہلا کے کہہ رہو فلاں ابن فلاں اسمع افہم. کیا سنے کیا سمجھے؟ خدا کے لیے میں جس زاویے سے بات کر رہا ہوں نا اسی زاویے سے بات لینے کی کوشش کرو. میری اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میت سنتا نہیں ہے، میت تو سنتا ہے. جنگ بدر کا جب اختتام ہوا نا، رسول اللہ نے فرمایا 70 مشرک سردار مارے گئے، مشرقین کے سردار. جنگ بدر میں جب یہ قریش آئے تھے نا، رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ کون کون آیا ہے مکہ سے اس بدر کی لڑائی میں، اور جب نام بتائے گئے تو رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ابو جہل نے، اس بدبخت نے مکہ کے جگر پاروں کو لا کے میدان جنگ میں جھونک دیا. 70 کے قریب وہ واصل جہنم ہو گئے، مشرک اور کافر. رسول اللہ نے فرمایا ان کی لاشیں اٹھا کے اس کنویں میں ڈال دی. چاہے بدر میں ان کی لاشیں پھینک دی گئیں، رسول اللہ کنویں کے کنارے تشریف لائے اور فرمایا مشرکین مکہ، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی میرے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ لاشوں سے بات کر رہے ہیں، کیا یہ لاشیں سن رہی ہیں؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں. رسول اللہ نے فرمایا تم زندوں سے بہتر سن رہے ہیں، لیکن جواب دینے پر قادر نہیں. میت تو سنتا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو جب رسول اللہ نے دفن کیا، اپنی ماں کو تعویذ قبر بند کیا، دونوں ہاتھوں سے یوں مٹی چڑھا رہے تھے اپنی ماں کی قبر پر، اور پھر دوران میں فرمایا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میری ماں سے فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا امام کون ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں اماں، آپ کا بیٹا ہی تو آپ کا امام ہے، آپ کا بیٹا ہی تو آپ کا امام ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ زیر خاک آپ کی ماں نے آپ کی بات سن لی. تو یوں مٹی چڑھا رہے تھے نا رسول اللہ، تو یوں پیغمبر نے ہاتھ جھاڑے، ہاتھ کے ساتھ ہمارا فرمایا میرے ہاتھوں سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے میری ماں وہ بھی سن رہی ہے. اور میرے بھائی میں نے تو میت تو سنتا ہے، لیکن تلقین تو تذکر ہے، تلقین تو یاد دہانی ہے. شہید دست غیب نے لکھا، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے 2 مورد دیکھے ہیں. حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، سر میں چوٹ لگی، کومے میں چلا گیا، یادداشت ختم ہو گئی، حافظہ ختم ہو گیا، نہ بہن کو پہچان رہا ہے، نہ بھائی کو پہچان رہا ہے، نہ بیوی بچوں کو پہچان رہا ہے. تلخی موت اور موت، سکرات موت، یہ دنیا کا سب سے تلخ ترین حادثہ ہے. کیا گارنٹی اس بات کی کہ اس حادثے کے وقت تمہاری یادداشت تمہارا ساتھ دے گی؟ کیا گارنٹی اس بات کی کہ تمہارا حافظہ تمہارا ساتھ دے گا اور اس حادثے کے وقت تم بھول نہیں جاؤ گے چیزیں؟ اس لیے ہمیں
جو حکم دیا گیا ہے 3 مقام پر اس تلقین پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب موت کے آثار نمایاں ہونے لگ جائیں اس وقت بھی تلقین کرو، پھر قبر میں لٹا کر بھی تلقین کرو، پھر تعویذ قبر بند کر کے بھی قبر پر بیٹھ کر وہ تلقین کرو، تاکہ اگر کوئی بات اپنے دین عقیدے سے بھول گیا تھا ابھی جس کا قبر میں سوال ہونا ہے تو اس کو یاد آ جائے۔ لیکن یہ تو ہو گئی نا یاد دہانی۔ تو میرے بھائی تلقین کا فائدہ اس مومن کو ہونا ہے جس نے اس عقیدے کے مطابق زندگی گزاری ہے، جس نے اس عقیدے کے مطابق زندگی نہیں گزاری اس کو تلقین کیا فائدہ دے گی؟ اب مجھے بتائیے اس تلقین میں یہ آپ وعدہ کرو کہ گھر میں نماز جعفریہ ہوگی، اردو ترجمے کے ساتھ تلقین لکھی ہوئی اس میں موجود ہے، وعدہ کرو کہ اپنے بیوی بچوں کو خاندان کو اکٹھا کر کے کم از کم یار ایک بار وہ ترجمے کے ساتھ تو پڑھ کے سنا دو کہ کم از کم عقیدہ کیا ہونا چاہیے جس کا قبر میں بھی سوال ہونا ہے، تاکہ یاد کروا دیا جائے نسل کو، بچوں کو، خاندان کو کہ ہر مومن کو کم از کم اتنا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اور اسی عقیدے کو امام علی نقی فرماتے میرا اور میرے آبا و اجداد کا یہی دین ہے۔ وعدہ کرتے ہو؟ وہ تلقین پڑھو گے، تلقین ڈر رہے ہیں پتہ نہیں پڑھنے سے تلقین ماری نہ جائیں آپ۔ تلقین پڑھنے سے موت آنی ہوتی نا، کوئی پیش نماز مولوی زندہ نہ ہوتا جو تمہارے مردوں کی پڑھ پڑھ کے تلقین نے زندہ لگے پھرتے ہیں۔ اور اگر قضیہ اتفاقیت کے طور پر تلقین پڑھ کے کوئی ماری جائے تو پھر شکر کرے صحیح عقیدہ پڑھ کے ہی مرائے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس تلقین میں ایک کیا آتا ہے اسم افہام، ہاں یا فلاں ابن فلاں، اذا اتاک الملکان المقربان، جب تیرے پاس رب کی طرف سے 2 مقرب فرشتے آئیں گے، وَسَأَلَاكَ عَنْ رَبِّكَ، اور تو اسے تیرے رب کے بارے میں سوال کریں گے، تو لا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما، تو گھبرا نہیں، ڈر نہیں، ان فرشتوں کے جواب میں کہہ دینا، جب پوچھنا تیرا رب کون ہے تو ان کے جواب میں کہہ دینا، بولو کیا کہہ دینا؟ علی میرا رب ہے، اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، ایک بندہ دنیا میں علی رب کا نعرہ لگاتا ہے، اس کو تلقین کا فائدہ ہوگا؟ بولو، ایک نصیری کو تلقین کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ مولا علی علیہ السلام کے امامت کا سوال بعد میں اگلے سوال وہ بھی ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، پھر سوال ہوگا وَسَأَلَاكَ عَنْ أَئِمَّتِكَ، صرف ایک امام نہیں 12 اماموں کی امامت کا سوال ہوگا، فرشتے پوچھیں گے تیرے امام کون ہیں، ان کے جواب میں کہے میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہ تعالیٰ بس میں زیادہ پڑھ گیا، ہمیں دیندار اللہ نے بنایا ہے، الحمدللہ اللہ ہمیں دین شناس بھی بنایا ہے، اللہ ہمیں ویسا مومن بنائے، ویسا شیعہ بنائے جیسا خود اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے اور جیسا محمد و آل محمد اپنے شیعوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کی اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنائے، مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنائے۔ اسی رجب کی 28 تاریخ کو بہن بھائی نے اکٹھا مدینہ چھوڑا تھا، مدینہ سے اکٹھا سفر شروع کیا تھا، عصر عاشور کربلا کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا۔ دن چڑھا 11 محرم کا، عمر ابن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔
میری آقا زادی نے فرمایا سود اللہ وجہک یا ابن سعد، ابن سعد اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، نحنو ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں، ہمارے قریب نہ آنا، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ عزادارو جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ میرے لیے جملہ پڑھ لینا آسان ہے، تیرے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پر سوار ہوئی، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پر سوار ہوئی۔ بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پر محمل نہ ہوں، جس پر پالان نہ ہوں۔ عزادارو ایک تاریخی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پر سوار کر کے حضرت ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹی اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں۔ میری آقا زادی نے جناب فضہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ عزادارو آخر میں رہ گئیں دو بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی۔ نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ عزادارو جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے۔ سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا سید سجاد سے پوچھا بیٹا تو امام وقت ہے، تو جانوروں کی زبان جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں اور آپس میں یہ جانور کیا باتیں کر رہے ہیں؟ سید سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا